ذرا ہٹکے میں شاہ زیب گیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ موجود ہیں وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو، آج اپنی کرسی پر واپس بیٹھ چکے ہیں. تھینک یو. تو جس کا تھا شدت سے انتظار، بالآخر آج وہ اہم تعیناتیاں ملک کے اندر ہو گئیں. کئی ماہ سے آپ بھی سفر کر رہے تھے، ہم بھی سفر کر رہے تھے، سیاست بھی سفر کر رہی تھی، کیونکہ بظاہر اسی اپوائنٹمنٹ کے گرد ہمارے ملک کی سیاست گھوم رہی تھی، مفلوج ہو کر رہ گئی تھی. یہ بات بھی آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا جو مارچ ہے، جو ان کا متوقع جلسہ ہے، وہ بھی اسی تعیناتی کو بظاہر انفلوئنس کرنے کی کوشش تھی. لیکن آخر میں ہم نے دیکھا آج کہ انہیں حکومت کا جو آئینی اختیار ہے، فیصلہ ہے، وہ قبول کرنا ہی پڑا. تو فیصلے کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ 29 نومبر کو جنرل عاصم منیر جنرل قمر جاوید باجوہ سے فوج کی کمان سنبھالیں گے. اس سے 2 دن پہلے 27 نومبر کو جنرل طاہر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی ذمہ داری لیں گے. یہ اپوائنٹمنٹس کافی تجسس اور سسپینس کے بعد عمل میں آئیں. پی ٹی آئی نے ان دونوں تعیناتیوں کا خیر مقدم کیا ہے، اور توقع کے عین مطابق اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی فیوریٹ تھا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ جی میرٹ پہ ہونا چاہیے. تو اب انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے. آج کا یہ جو اہم مرحلہ طے پایا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب کے ذہن پہ یہ سوال ہے کہ جو ہمارے سیاست میں ایک ہیجانی کیفیت تھی وہ دور ہوگی یا نہیں. یہ جو افراتفری بے چینی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا خاتمہ ہوگا یا نہیں. ملک کو جو درپیش اصل مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، کچھ ان پہ بھی نظر کرم ہوگی یا نہیں. اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے. لیکن یہاں پہ تھوڑا جو نئے آنے والے ہماری عسکری قیادت ہے، ان پر ایک نظر. ہم ملک میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہر 3 سال کے بعد یہ تعیناتیاں ہوتی ہیں، اور روایتی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جی پروفیشنل سولجرز ہیں، ان کا زبردست کریئر ہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، ورنہ وہ ظاہر ہے کہ اتنی سینیورٹی پر کیسے پہنچتے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں جو ہمارے رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف، وہ بھی کوئی کم پروفیشنل نہیں تھے. زبردست ان کے بارے میں بھی یہی باتیں کی گئیں کہ وہ بڑے پروفیشنل تھے، چاہے وہ 80 کی دہائی میں ہوں، 60 کی دہائی میں ہوں، یا پھر اس کے بعد والے ہوں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری یہی خواہش بھی ہے کہ جس نظم و ضبط کی ہم بات کرتے ہیں ہماری فوج میں، اسی سے معاملات آگے چلیں گے. تو تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں پہلے کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف نامزد کیے گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، ان کے بارے میں آپ تھوڑا بہت تو جانتے ہی ہیں کہ ایم فل کی ڈگری ہے ان کے پاس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، پبلک پالیسی اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی مینجمنٹ میں. وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہ چکے ہیں، ڈی جی ISI رہ چکے ہیں، کور کمانڈر گجرانوالہ رہ چکے ہیں. مزید ان کا جو کریئر کی کچھ دلچسپ باتیں ہیں وہ بتانے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ہمارے عسکری امور کے صحافی ہیں ماجد نظامی. ماجد، یہ جو باتیں آ چکی ہیں آلریڈی میڈیا میں، اس سے ہٹ کر بتائیے گا کہ عاصم منیر صاحب کا جو کریئر ہے وہ کتنا ڈسٹنگوشڈ ہے. جی بہت شکریہ. ایک آرمی چیف کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، میرا خیال ہے وہ سب ان میں موجود ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. اس سال میں بھی کافی کچھ پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو اس تقرری کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ دیکھی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے کہ جن کی سروسز کو ریٹین کیا گیا ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ اور آرمی چیف مقرر ہونے کی تاریخ میں فرق ہے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں ریٹین کیا ہے. تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے دیکھا یہ گیا ہے کہ وہی آفیسرز منتخب کیے جاتے تھے کہ جن کی ریٹائرمنٹ میں خاصا وقت باقی ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے PMA کاکول، جو کہ بڑی مشہور ملٹری اکیڈمی ہے، اس سے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل نہیں کیا، بلکہ ایک خصوصی پروگرام آفیسرز ٹریننگ سکول کے تحت یہ پاک فوج میں آئے تھے. اور آفیسرز ٹریننگ سکول کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 مرتبہ ایکٹیو کیے گئے تھے، قیام پاکستان کے بعد اور پھر 80 کی دہائی میں. تو یہ آفیسرز ٹریننگ سکول سے فارغ التحصیل ہیں، اور یہ پہلے ایسے آرمی چیف ہوں گے کہ جو PMA کاکول سے نہیں ہیں.
سو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی آرمی چیف رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس اعزازی شمشیر یا سارڈ آف آنر نہیں تھی. اعزازی شمشیر کیا ہوتی ہے؟ اعزازی شمشیر وہ اعزاز ہے، وہ اعزازی تلوار ہے کہ جو اپنی کارکردگی کے حساب سے اول نمبر پر آنے والے کیڈٹ کو فوجی تربیت کے بعد دی جاتی ہے، اور ملٹری اکیڈمیز کے اندر اس کو سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے. تو آج تک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچنے والے لوگوں کے پاس تو اعزازی شمشیر تھی، لیکن بہرحال یہ کچھ ایسا ہوتا رہا کہ جتنے لوگ آرمی چیف بنے ان میں سے یہ پہلے ہوں گے جن کے پاس اعزازی شمشیر کا بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کی کمانڈ کی ہوئی ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی سربراہی کرنے والوں کو آرمیز کا جو فارمل سٹرکچر ہے اس سے دور رکھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے ایسے آفیسر ہیں کہ جنہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی دونوں کو کمانڈ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے جنہوں نے آئی ایس آئی کو کمانڈ کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے یہ کچھ 4 سے 5 ایسے پوائنٹ ہیں جو پہلی دفعہ ہو رہے ہیں تاریخ میں. تو سی وی تو بہت زبردست ہے اور سینیورٹی میں بھی سب سے اوپر ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے 2 بار ذکر کیا کہ یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کاکول کے تھرو نہیں آئے. یہ کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے؟ مطلب ایسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی اصولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پی ایم اے کاکول کو ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن روایت اس سے ہٹ کے بھی ہے. اس سے پہلے جنرل خالد محمود عارف پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایسے جنرل گزرے ہیں جو آرمی چیف تو نہیں تھے لیکن وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو وہ بھی آفیسرز ٹریننگ اسکول سے ہی فارغ التحصیل تھے. اسی طرح ابھی موجودہ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں چراغ حیدر بلوچ ہیں جو آفیسرز ٹریننگ اسکول سے فارغ التحصیل ہیں. تو یہ پی ایم اے کاکول کے ساتھ ایک اور ادارہ بنایا گیا تھا افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، تو اس نے کچھ اسپیشل کورسز کروائے تھے 10-12 سال، اور اس کے بعد پھر اسے بند کر دیا گیا تھا. تو یہ چونکہ عموماً یہی سنا جاتا ہے کہ پی ایم اے کاکول سے لوگ ڈگری لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرا انتظام بھی رہا ہے پاک فوج میں. اچھا، تو ہمارا زیادہ تر فوکس ظاہر ہے کہ آرمی چیف پہ رہتا ہے. اب لگے ہاتھوں اگر آپ ذرا سا یہ بتا دیں جو چیئرمین جوائنٹ چیفس ہیں ساحر شمشاد، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. جی بالکل، ایک تو ان کا عسکری بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ ڈی جی ایم او رہے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ کام کیا ہوا ہے جو کہ آرمی چیف کے عہدے کے بعد افواج میں دوسرا اہم ترین عہدہ سمجھا جاتا ہے، جسے فوج کا دل و دماغ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے منفرد ہے کہ یہ ایک پیور فوجی عسکری فیملی سے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے خاندان کے کچھ بڑے سیاست میں بھی رہے. اس میں فضل حق مرزا ہیں جو 2 دفعہ ایم پی رہے 70 کی دہائی میں. اس سے پہلے مرزا مظہر ہیں جو کہ مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر رہے، لیکن اس کے بعد اس خاندان کے لوگ فوج میں زیادہ ہیں. ان کے کئی کزنز لیفٹیننٹ جنرل رہے، بریگیڈیئر رہے، کچھ شہداء بھی اس فیملی میں ہیں. تو چکوال کے ملحال مغلہ سے یہ جو قصبہ ہے یہ پیور ایک فوجی قصبہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ماجد صاحب، اگر ایک سوال ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بیسیکلی یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ عہدہ کریٹ کیا گیا تھا تاکہ تینوں مسلح افواج کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہو اور پرائم منسٹر کو ایک ہینڈی ایڈوائزر سینئر ترین جنرل جو ہے وہ بھی میسر آ جائے. بیسیکلی یہ ایک ریوالونگ چیئر کے طور پہ کریٹ کیا گیا تھا کہ جی ایک دفعہ نیوی کا ہوگا، دوسری دفعہ فضائیہ کا ہوگا، تیسری دفعہ بری کا ہوگا. چند سال تک تو یہ سلسلہ چلا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ مسلسل دیکھتے ہیں کہ کوئی بری فوج کا جنرل ہی اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے. یہ کب ہوا اور کیوں ہوا؟ کچھ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ جی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جسے میرا خیال ہے آئینی اور قانونی طور پہ درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا تھا جو تینوں افواج میں کوارڈینیشن کے لیے اور باہمی رابطے کے لیے تھا، لیکن جیسے جیسے مارشل لا آتے گئے تو اس کے اوپر پاک فوج سے ہی، آرمی سے ہی تقرریاں کی گئیں. لیکن 90 کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی مارشل لا ختم ہوا تو پھر نیوی اور ایئر فورس سے بھی تقرری ہوئی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 1994 کے بعد جب ایئر مارشل فاروق فیروز خان کو اس عہدے پہ فائز کیا گیا، اس کے بعد سے نیوی اور ایئر فورس کے کسی بھی آفیسر کو
یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، جو کہ سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی پوسٹ ہے کہ جس پہ تینوں سروسز سے ایک ایک کر کے آفیسرز کو آنا چاہیے۔ جنرل مشرف کے مارشل لا میں انہوں نے چونکہ آفیسرز کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا تھا، تو ایک جنرل کو ترقی دے کے 4 سٹار وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتے تھے اور ایک کو جوائنٹ چیف پہ بھیج دیتے تھے۔ لیکن جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد یہ سلسلہ واپس ایئر فورس اور نیوی کو منتقل نہیں ہو سکا، جو کہ جمہوری دور میں ہونا چاہیے تھا۔ آصف علی زرداری، عمران خان اور میاں نواز شریف تینوں نے اس عہدے سے انصاف نہیں کیا، بلکہ اس عہدے کو پاکستان آرمی کے ہی سپرد کیا، اور اصولاً یہی ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک دفعہ ایئر فورس سے، ایک دفعہ نیوی سے اور پھر تیسری دفعہ پاکستان آرمی سے آفیسر کو سلیکٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ملٹری اور سول معاملات میں توازن کے لیے یہ سیٹ بھی پاکستان آرمی کو دے دی جاتی ہے اور ایئر فورس اور نیوی اس سے محروم رہ جاتی ہے۔ لیکن رولز تو وہی ہے نا، سیم جو ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے، یا ان میں بھی تبدیلی آئی ہے؟ جی، اس دفعہ بھی انہوں نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو اس کا چارج دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ اس عہدے سے محروم رہیں گے۔ پاکستان کی سیاسی کیلنڈر میں 2 ایونٹس ہیں جو انتہائی اہم ہوتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے جنرل الیکشنز اور ایک ہوتی ہے جنرل کی سلیکشن۔ اب جنرل کی سلیکشن تو ہو گئی ہے، الیکشن میرا خیال ہے کہ اگلے سال ہو ہی جائیں گے، وہ آگے کی بات ہے۔ ماجد صاحب، اب ظاہر ہے کہ اب سارے سوال یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، عمران خان صاحب کی نئی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کس طرح کی ریلیشن شپ ہوگی، اس پر ہم آپس میں بات کریں گے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کریں، کیونکہ جب بات ہوتی ہے جنرل آصف منیر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، تو لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی آخرکار ان کو ISI کے عہدے سے ہٹایا بھی گیا تھا، اور مختلف لوگوں کے پاس مختلف تھیوریز ہیں کہ کیوں اور کیا ہوا تھا، کیا وجہ تھی۔ 8 مہینے رہے تھے نا، 8 مہینے رہے تھے، آئی تھنک شارٹیسٹ اسٹنٹ ISI چیف کی۔ تو آپ اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل سٹوری کیا ہے، کیوں ہٹایا گیا تھا؟ دیکھیے، اس میں 2-3 جو کہانیاں وہ بہت مشہور ہیں، اور ان کہانیوں کے بعد نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ بہرحال وزیر اعظم کا اعتماد حاصل کرنے میں DGISI ناکام رہے تھے۔ اس میں ایک تو کہانی معروف یہ ہے کہ شاید اس میں وزیر اعظم کے اہل خانہ کے حوالے سے کچھ مالی بے ضابطگیوں کی شکایات کے حوالے سے کچھ بدمزگی دیکھنے میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ 1-2 اور اس طرح کی کہانیاں مشہور ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ فرمائش کی گئی تھی کہ انہیں سیاسی طور پہ مضبوط کیا جائے، یا بجٹ اور دوسرے اسمبلی کے سیشنز کے اندر ان کی سپورٹ کی جائے، جس پہ حمایت سے انکار کر دیا گیا تھا۔ تو چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی قیادت یعنی جنرل باجوہ اور عمران خان خاصے قریب تھے، اس لیے عمران خان صاحب کی فرمائش پہ یہ عمل میں لایا گیا کہ DGISI کو چینج کر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ تقریباً 8 یا 9 مہینے کے دوران ہی DGISI کو چینج کر دیا گیا اور نئے DGISI کو لے کے آیا گیا۔ اور پھر تاریخ میں یہ دیکھا کہ جب نئے DGISI جنرل فیض حمید آئے تو بہرحال وزیر اعظم کی اور DGISI کی کوارڈینیشن بہت مثالی رہی۔ ماجد، اب یہ ہم جانتے ہیں کہ 29 نومبر کو آصف منیر صاحب فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ ظاہر ہے کہ نئے آرمی چیف کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں، تو جو کی عہدے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ DGISI ہے، DGISPR ہے، دوسرے ہیں، اس میں کیا ہم تبدیلی کی توقع کر رہے ہیں، اور وہ کیا اگلے 2-4 مہینے میں نظر آئے گی؟ جی بالکل، اگر ہم گزشتہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے عہد پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی تقرری کے کچھ ہی عرصے بعد 1 مہینے کے اندر بڑے پیمانے پہ فوج میں تقرر اور تبادلے ہوئے تھے، کیونکہ بہرحال یہ نئے آرمی چیف کا حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا انتخاب کرے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو کچھ آفیسرز جن کے نام تحریک انصاف کی جانب سے لیے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے دیکھنا یہ اہم ہوگا کہ اگر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ CBMs ہوتے ہیں، کچھ اعتماد کی فضا بحال ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان آفیسرز کو بھی تبدیل کیا جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان آفیسرز کو تبدیل نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پرانی ہی روش پہ چل رہی ہے اور ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں مختصراً بتاتا چلوں کہ جنرل کیانی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ جنرل مشرف کے بہت قریب تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد جنرل مشرف کی پالیسیز کوئی زیادہ جاری نہیں رہ سکیں۔
سو یہ ایک آدھ مہینے میں آفیسرز کی تبدیلی اور نئی ٹیم کے تقرر کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی خصوصاً تحریک انصاف کے حوالے سے کیا پالیسی. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب نے دیکھا کہ پچھلے 3 مہینے سے ملک مفلوج ہو گیا اس سوال پہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کون ہے. ایک سب کو اجتماعی بخار ہو گیا. اب تھوڑا تھوڑا شاید اتر رہا ہے وہ. یہ ظاہر اچھی بات نہیں ہوتی نہ ریاست کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ روزمرہ زندگی کے لیے. اس کا ایک آسان حل یہ کیوں نہیں ہو سکتا جیسے کہ سپریم کورٹ میں فارمولہ ہوتا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا. اکثر و بیشتر اس فارمولے پہ ہی عمل ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈیویٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آرمی ایکٹ میں حکومت اور پارلیمنٹ کی تبدیلی کر دے کہ جی ظاہر ہے کہ 6 جرنیل ہیں جو ٹاپ کے، وہ سارے کے سارے انتہائی قابل ہوں گے تبھی تو ٹاپ پہ آئے ہیں. تو ان میں سے جو سینئر موسٹ ہے 1-2 ان کا جو ہے آٹومیٹکلی نمبر آ جائے، تو اس طرح کبھی بحران ہی پیدا نہ ہو، بلکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے آرمی چیف تبدیل ہو گیا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتی حکومتیں، یا پاسبل نہیں ہے؟ جی، اس میں 2 بڑے بنیادی ایشوز ہیں. ایک تو سیاست کی طرف سے ہے، جو ابھی تک نظریات چل رہے تھے کہ آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے جو حکومت وقت کے مفادات کا خیال رکھے. تو سیاسی طور پہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. دوسرا عسکری طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آفیسرز کی مدت ملازمت کا انحصار ان کی اسائنمنٹس پہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ کوئی طے شدہ عمر نہیں ہوتی کہ سب افسران 60 سال یا 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے. سو اس لیے وہاں پہ اس طرح کا ایک مثبت کمپٹیشن موجود رہنا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اس مسئلے کا حل بہرحال نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح سے جس طرح ابھی سوشل میڈیا اور عوام کے اندر ایک شعور موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک ایسی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی تھی، جو کہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ بہرحال اس مسئلے کو کسی حل کی طرف لے جانا چاہیے. لیکن اس میں زیادہ کردار اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. سیاسی حکومت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس چیز کو محسوس کرے یا اس چیز پر راضی ہو تو پھر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، وگرنہ مشکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ماجد نظامی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو ہر 3 سال میں ہم بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی بحث مباحثے، وہی اسپیکولیشن، وہی لابینگ، وہی ایک ہیجانی کیفیت، اس دفعہ ذرا زیادہ ہو گیا. ٹھیک ٹھاک مطلب تھوڑا سا. لیکن اس دفعہ بہت عرصے بعد یہ بھی پازیٹیو بات آئی ہے کہ جو سینئر موسٹ تھے دونوں، انہی کو انہوں نے لے لیا ہے. اچھا، مجھے احسن اقبال کا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے پچھلے ہفتے کا. ان سے کسی نے پوچھا جی ساڈے بندے کے لیے انتظار ہو رہا ہے، اتنا جو ڈیلے ہو رہا ہے کہ جی ساڈا بندہ کون ہے، نہ چھائیں. کہنے لگے نہیں یار، ہم نے بہت تجربے کر لیے، ایسے یہ چلتا نہیں ہے تجربہ. ساڈا بندہ ہوتا نہیں، بندہ انہی کا ہوتا ہے. اچھا، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز الٹ کے آپ کے منہ پر ہی لگتی ہے. اگر یہ 2-3 چیزیں ہیں نا. اب دیکھیں، یہ تو ہوتا رہا ہے کہ جرنیلوں کے فیوریٹ پولیٹیشنز رہے ہیں. ایک زمانے میں نواز شریف تھا، حال میں خان صاحب تھا، اور یہ مطلب ایکسیپٹیبل ہے ایک طرح سے. ہماری پولیٹکس میں ایسا ہی چلتا ہے. ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، چلتا ہے ایسے ہے. میرا خیال ہے کہ فوج کو یہ بات بالکل نہیں پسند کہ کسی سیاستدان کا فیوریٹ جرنیل ہو، اس پہ اسٹیکر لگ جائے، اس پہ اسٹیکر لگ جاتا ہے. اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا اشارہ کسی خاص نہیں، میں ایسی جنرل بات چلے میں اسپیسیفک بات کر لیتا ہوں. ایسی کیا بات ہے. ابھی جو نئے جو منتخب آرمی چیف ہوئے ہیں، اچھا اب یہ تو مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرمی چیف بنے. وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں بار بار اپنے جلسوں میں، وہاں بھی وہ یہاں ہی تھی. اچھا، لیکن جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے، جو بھی وہ ہو، وہ یہ تصور نہیں برداشت کر سکتے کہ وہ کسی کو اوبلائزڈ ہے یا وہ کسی کے بندے ہیں، مرہون منت ہے کسی کے. ٹھیک ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس امپریشن کو ہٹانے کے لیے کبھی کبھی آپ اوور کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے. جی، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. اچھا، اب جاتے ہیں کہ اب سویلینز یہ بھول جاتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ظاہر ہے بہت طاقتور پوسٹ ہے، لیکن جو کور کمانڈرز ہیں ہی از فرسٹ امنگ ایکولز. اور سارے فیصلے جو ہیں، اہم ترین فیصلے روزمرہ کو چھوڑ دیں، وہ سارے کے سارے جو پالیسی فیصلے ہیں وہ مشاورت سے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ ہیں چیف آف آرمی اسٹاف اور میری طرف جھکاؤ ہے
تو باقی جو لوگ ہیں وہ تو سیٹ کر دیں گے. اچھا ان کے سامنے بھی آپ نے اپنی اتھارٹی دکھانی ہے نا. اب یہ تو نہیں آپ تصور برداشت کر سکتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آپ آرمی ہی کو ریپرزینٹ کریں گے نا ود ان دا آپ آرمی کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا اب میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ اور کچھ نہیں تو کچھ دیر کے لیے ایک کولنگ آف پیریڈ ہوگا, آپ اس کو سیز فائر کہیں آپ کو, اور یہ ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی فریق ہیں خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم وہ دیکھے گی کہ یار کیا اشارے آ رہے ہیں, کیا سگنلز آ رہے ہیں, اور کچھ آنے والے دنوں میں ایونٹس ہوں گے جو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو انڈیکیشن دکھا دے گی. لیکن آپ خان صاحب تو میرا خیال ہے کہ کیا پرسوں 26 کو راولپنڈی پہنچ رہے ہیں. اچھا الیکشن ہونی نہیں ہے, چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہو گئے ہیں, تو پنڈی میں کس چیز سے حقیقی آزادی حاصل کی جائے گی, آپ کا کیا خیال؟ سو ظاہر ہے کہ جو مین ایجنڈا تھا خان صاحب کا اس میں تو بظاہر ناکامی ہوئی, لیکن چونکہ وہ اب سیاست میں ہیں, پولیٹکس میں ہیں, ان کے چاہنے والے بھی ہیں, وہ پاپولر بھی ہیں, بائی الیکشنز بھی جیت رہے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنی اس مہم کو جاری رکھیں انٹل الیکشن ٹائم. وہ الیکشن ڈیٹ پہ اصرار کرتے رہیں. سونر اور لیٹر دیکھیں گورنمنٹ کو ڈیٹ دینی پڑے گی, فوری طور پہ نہ بھی دیں کہ اپریل میں ہونا ہے الیکشن, مئی میں ہونا ہے, جولائی میں ہونا ہے, ان کو دینی تو ہے. ایکچولی جب ان کو ایک ڈیٹ مل جائے گی تو ان کو ایک فیس سیونگ بھی ہو جائے گی کہ دیکھیں میں نے اتنا لانگ مارچ کیا, یہ بھی پرسوں کیا. تو نہیں مل رہی نا, پرسوں نہیں ملے گی, پرسوں نہیں ملے گی. سوال یہ کہ پرسوں کیا کریں گے وہ, دیکھیں پرسوں میرا اچھا بابا وقفہ لے لیں, وقفہ لے لیں. کولنگ آف پیریڈ یہاں بھی چاہیے, اسٹوڈیو میں بھی چاہیے, وقفہ لے لیں. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کی جو یہ تعیناتی ہو گئی, اب عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے. 26 کو جو ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں اب وہ کیا روپ اپنائیں گے. تو اچھا انہوں نے پہلے سے ہی بول دیا ہے, ہاں بتائیں. پہلے سے ہی بول دیا ہے. انفیکٹ کل یہ جو خبر آئی تھی نا کہ جی صدر الوی میرے ساتھ مشاورت کریں گے اور پھر یہ فیصلہ ہوگا, اسی ٹاک میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی, اگر اگلے سال اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتی ہے وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری میری مقبولیت وہاں ہی قائم رہے گی اور ان کا گراف نیچے جائے گا. انفیکٹ یہ بات انہوں نے 2.5 ہفتے پہلے پہلی بار kही تھی کہ میں اگر ضروری ہوا تو 10 مہینے تک تحریک چلاؤں. بالکل, تو یہ بیسکلی, اور اگر کسی کا کانفیڈنس ہے نا کہ وہ تو اپوزیشن میں رہ کے فائدہ اٹھائیں گے, گورنمنٹ کی پاپولیرٹی نیچے جائے گی کیونکہ ہمارے اچھا بات بجا بھی ہے. بیکاز اگر کسی کا خیال ہے کہ اب خان صاحب کے پاس ایشوز ختم ہو گئے ہیں تو ان کے لیے نیا ایشو ہی نہیں ہے, بلکہ ٹیشوز کی طرح ایشوز وہ بنا سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے پرابلم. آئی تھنک کہ آگے دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یار آج کیا ہوا ہے, کیونکہ ایک طرح سے سگنیفیکنٹ ہے. کل تک یہ بات چل رہی تھی کہ جی شاید صدر الوی بیچ میں کوئی اسپینر پھینکیں گے, ڈیلے کریں گے, اور بظاہر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی انسسٹنٹ پر, اور وہ اس لیے کہ اگر ڈیلے ہوا تو پھر شاید جنرل منیر ریٹائر ہو جائیں گے اور ایک کمپلیکیٹڈ نا ایک میس بن جائے گا. اچھا ایسا نہیں ہوا, کیوں؟ ٹھیک ہے, کچھ تھیوریز ہیں. اچھا ایک تو ہے وہ بیانیہ جو پی ٹی آئی آج بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جی یہ اسٹیٹسمین شپ ہے, یہ بڑا پن ہے خان صاحب کا, اور دیکھیں کہ مطلب وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا نا تو یہ کبھی نہ ہوتا. ہاں یہ کریڈٹ وہ چاہیں تو لے سکتے ہیں, کیوں نہیں لے سکتے, اور وہ لے رہے ہیں. چلیں ایک تھیوری یہ ہوئی. اس کی جو اپوزٹ والی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ سب دکھاوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا تھا, خان صاحب کو پتا تھا کہ یار اس میں میرا کوئی آئینی کردار نہیں ہے, میں نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں میرے سے یہ اپوائنٹمنٹ بلاک نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو کچھ فیس سیونگ کر لیتے ہیں, کچھ دکھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ آپٹکس وہی اپنے آپ کو ریلیونٹ دکھانے کے لیے. سیکنڈ تھیوری یہ ہے. اچھا تھرڈ یہ ہے کہ خان صاحب کرنا چاہتے تھے, ڈیلے کرنا چاہتے تھے, لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ جی آپ نہیں کر پائیں گے اور شاید آپ کا زیادہ نقصان ہوگا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. فائنل جو تھیوری ہے, میں اس میں تھوڑا سا بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کی جو لڑائی تھی آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے ساتھ, وہ انتہائی پرسنل لیول پر پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے ہی بنائی, نہیں انہوں نے ہی بنائی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے نہیں بنائی, ذاتی حملے کر کے, ٹرینڈ چلا کے. اچھا خود انہوں نے کچھ نام شاید نہیں لیا, میر جعفر, وہ ڈرٹی ہیری, وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو بھی شامل کر لیا, ان کو بھی کر دیا تھا نا. انہوں نے خود نام نہیں لیا, لیکن ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے وہاں سے کیوں پک اپ کیا, اور پھر جس قسم کی باتیں ہوئیں اور جس قسم کے ہیش ٹیگز چلے وہ سب آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک طرح سے ایک پرسنل فائٹ تھی, آپ اس کو ایک طرح سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں.
लेकिन अब अगर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में आप रुकावटें डालें तो फिर यह पर्सनल फाइट नहीं रहती, फिर आपकी लड़ाई हो जाती है पूरी इदारे से, मिलिट्री पूरे इदारे के साथ। और इसमें हम ये मत भूलें कि हालांकि बड़ी बातें की जाती हैं यार कि क्यों एक खला पैदा हुई खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट या खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान, तो मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, सऊदी की बातें की जाती हैं, लेकिन बुनियादी वजह तो मेरा ख्याल है कि हम सब समझते हैं क्या थी, DGISI की अपॉइंटमेंट पे, मतलब कि फौज के मामलात में मुदाखलत। तो अगर उसका ये नतीजा अच्छा था, वहाँ भी साढ़े बंदे वाली थ्योरी बुरी तरह फेल हो गई, वहाँ भी मुझे साढ़े अपना बंदे बंदा वाली चाहिए। थ्योरी बुरी तरह फेल हुई थी। अच्छा, अब उसकी रोशनी में अगर यहाँ पर आप फड्डा लेंगे तो इसका मतलब है कि डे 1 से आप कॉन्फ्रंटेशन पर जा रहे हैं। अच्छा, एक सबूत मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ कि शायद यही वजह है कि वो देखना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। आप ये देखें रेटोरिक पिछले महीने में अगर सिर्फ आप देखें कहां से कहां पहुंचा है। आपने मीर सादिक और मीर जाफर की बात की ना, जरा सुने कि अक्टूबर में क्या कहा जा रहा था और अब क्या कहा जा रहा है। मुल्क तो ऊपर जा रहा था, बैरूनी साजिश हुई उनके साथ, और बैरूनी साजिश याद रखो कभी कामयाब नहीं होती जब तक अंदर सहूलतकार ना हो, जब तक अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो कोई साजिश कामयाब नहीं होती। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की। अब ये यूटर्न मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कम डाउन है, और मेरी नज़र में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये एक तरह से एक ओपनिंग और एक ऑलिव ब्रांच भी दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा टेस्ट ये होगा कि 26 नवंबर को जब वहाँ पर स्पीचें होंगी और खान साहब के सामने क्राउड होगा और वो जोश में आए होंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या कहा जाएगा और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, ये भी एक इंडिकेटर होगा। हैविंग सेड दैट, अब जूनियर रैंक्स की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आर्मी की जो टॉप ब्रास है पिछले 6 महीने 7 महीने में जो कुछ हुआ है उससे वो खुश नहीं है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। एक तो वो शहबाज गिल वाली बात, उसको बड़ी सीरियसली लिया गया था। दूसरा, जब लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके बाद जो बातें उससे पहले शदीद उस पर गम और गुस्सा था। फिर अभी आपने ये ISI के जो जनरल हैं फैसल साहब, उनका आपने डायरेक्ट नाम लिया है। तो एक फेयर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक कॉशन मेरा ख्याल है तमाम आला अस्करी की आदत में कि जी ये तो किसी भी वक्त पे कुछ भी कह सकता है। तो अब इन पर भी ओनस होगा कि दिखाएं कि यार हम थोड़ा सी बैक ऑफ भी कर सकते हैं और आपके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। जो वर्किंग रिलेशनशिप का मकसद क्या होगा, मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए सिर्फ ये कि अगली इलेक्शन में कोई वाज़े इंटरफेरेंस ना की जाए। आई थिंक इतना जो कि फायदा ही है सियासत को, जो अच्छी बात है। मैं कुछ अर्ज करूं जी, जो आपने ओरिजिनल सवाल किया कि ये 26 को जो होगा, ज़ाहिर है कि उनका जो टोन है वो तो हम वॉच करेंगे। लेकिन कल जनरल बाजवा ने जो स्पीच की और उन्होंने जो तकलीफ़ की बात की जो उन्हें पहुंची है, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं ये सब दरगुजर करने के लिए तैयार हूँ, ज़ाती तरह से भी, लेकिन इंस्टीट्यूशन भी जो है आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है ना, जिस तरह से खान साहब आके बिल्कुल चिपक गए और उनकी जो पूरी मशीनरी है, इंस्टीट्यूशन को भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि जी कुछ लोग लगे रहें, बदकलामी करें, बदज़बानी करें। सो मैं जो कल भी बात कर रहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग है खान साहब के लिए। ठीक है, क्या हमने देखा है, और क्लोजिंग भी है, वो चैप्टर क्लोज करें, एक नया चैप्टर ओपन करें। अच्छा, उसमें क्या है, हम ये देखेंगे अमल में कि जो नए चीफ जब आते हैं तो आप एतमाद साजी के इकदामात लेते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑन बोथ साइड, वो कोरियोग्राफ्ड होते हैं जी, कि जी आप ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और उसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर ये अपनी सही करते हैं, आगे जाके जैसे माजिद भी बता रहे थे, नए चीफ अपनी टीम लेकर आएंगे, उसमें अगर आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में ये जो DG इंटरनल हैं जिस पे एतराज़ है खान साहब को, अगर वो रूटीन की तैनाती में वहाँ से हट जाते हैं तो एक ओपनिंग क्रिएट होगी, और ये एक पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है खान साहब के लिए भी, मुल्क के लिए भी, कि इस वक्त जो आपने पूरी धमाचौकड़ी मचाई हुई है। बातें कर रहे हो, इसका तुम दोनों कोई जवाब नहीं दे रहे हो कि 26 को
تو اگر انہوں نے قالین لپیٹنے کی کوشش کی تو کیسے بڑے آسانی لپیٹیں سے، گے؟ اس لیے کہ یہ لانگ مارچ ہے، حقیقی آزادی کا مارچ ہے. نہیں آپ اس اس کا کو کیا زیادہ ہونے والا سنجیدگی ہے؟ سے لے رہے ہیں. نہیں اس کو تو یار ابھی تو اس پہ جواب دیا تھا. وہ کہیں گے کہ جی مارچ ہماری ختم اور مہم ہماری شروع. خان صاحب کے بڑے گر ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے پھر ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ جو 2 اہم ترین تعیناتیاں آج ہو گئی ہیں، کیا اس کے بعد سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں ان میں جو بخار اور تناؤ کی کیفیت ہے وہ کس حد تک کم ہوگی، اور کون سے پازیٹیو سٹیپ لے سکتا ہے کہ جس سے ملک دوبارہ پٹری پہ آ سکے. میرے جو دونوں ساتھی ہیں اس پہ بات کر رہے تھے کہ اب ان کے پاس عمران خان جو ہیں ان کے پاس کیا ہے کہ پرسوں جو وہ وہاں سارے ملک کے عوام کو انہوں نے نیوتا دیا ہے کہ جمع ہو جائیں حقیقی آزادی مارچ کے لیے، تو اس کے بعد کیا کریں گے. خان صاحب جو ہیں آج کا جو فیصلہ ہے خان صاحب کا بڑا انتہائی پریگمیٹک اور پریکٹیکل فیصلہ ہے. اس سے یہ امپریشن جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ صرف جذباتی ہیں اور وہ صرف ڈائلاگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے آپ جسے یو ٹرن کہہ رہے ہیں، میں اسے کہہ رہا ہوں یو ٹرن کہہ بھی نہیں رہا. میں کچھ لوگ جو یو ٹرن کہہ رہے ہیں اسے یہ بہتر میں اسے سیاسی فراست اور میچورٹی کی دلیل سمجھتا ہوں. اور میرا جو ہے میں نے اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ کیا ہے کم از کم جہاں تک خان صاحب کا. اب دیکھیں نا نصرت صاحب آپشن نہیں تھا نا کوئی. میرے پاس آپشن نہیں ان کے پاس نہیں. دیکھیں آپشن ایسا نہیں ہوتا. کیا کرتے تھے سیاست پہلے سن لیں کہ میں کیوں ریکیلیبریٹ کر رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 48 گھنٹے پہلے تک ان کا یہی تھا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو ڈاکوؤں کا ہے، یہ جو ہے ایسا بندہ لے کے آ رہے ہیں جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے، یہ ہے فلانا. لیکن آج جب انہی کے آدمی نے سمجھایا لاہور جا کے، زمان پارک جا کے کہ بھائی صاحب زیادہ ہو گیا، آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ یہ صاحب بھی جو ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں. فوجی جو ہے وہ فوجی ہوتا ہے، وہ ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، اس پہ شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو خان صاحب جو ہیں ان کو دلیل دی گئی، میرا خیال ہے دلیل ہی دی گئی، تو وہ ہو گئے قائل. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میرا بھی آپ پہ اعتماد حاصل ہے. اچھا یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ دلیل سے قائل ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 126 دن کا دھرنا تھا، اس کے بعد بھی چل رہا تھا. اے پی ایس ہوا تو کسی نے کہا یار اب تو اے پی ایس ہو گیا، اب آپ کو کیا ہے، آپ کو خبریں تو ہوں گی نہیں، اور آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو 126 دن کی محنت تھی، وہ دلیل تو نہیں تھی نا. اچھا یہ تو مجبوری ہے نا. اچھا اب میں دلیل دے دیتا ہوں. امریکی مداخلت کا جو سلسلہ تھا ابھی معزول ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی سائفر اور یہ وہ فلانا جو ہے وہ بیچا. جب وہ انہیں اندازہ ہوا کہ ایگزاسٹ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب میں اس کو مٹی دلیل تو نہیں ہے مٹی یار پریگمیٹک اپروچ کی میں بات کر رہا ہوں. تو نہیں ہوئی نا یار، آپ دلیل سے شروع ہوئے ہیں یار. پریگمیٹک اپروچ میں دلیل بھی آئے گی، میچورٹی کی بھی میں بات کر رہا ہوں خان صاحب کی. یار آپ لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے خان صاحب کو؟ ایک میچور آدمی. اچھا یہ دیکھو یہ لوگ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں خان صاحب. یہ دیکھو نہیں آپ 2 منٹ اور دے دو مجھے. تو انہوں نے جو ہے امریکہ کے بارے میں ایک پریگمیٹک اپروچ اختیار نے کہا یار ٹھیک ہے مٹی پاؤ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم برابری کی سطح پہ تعلقات پائی ہیں. اچھا دلیل کی میں بات ایک مثال میں کر دی ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساری تقریر دلیل کے گرد ہی گھماؤں گا. اچھا یہ صحیح ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اگر خان صاحب پہ آپ پریشر ڈالیں گے تو پریشر سے تو بھائی صاحب وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. پیار محبت سے آپ انہیں دوزخ میں بھی لے جا سکتے ہیں. دلیل دینی پڑے گی، انہیں قائل کرنا پڑے گا خان صاحب کو. میرا خطاب ختم ہوا. اچھا اوکے، تو میں اس سے بھرپور طور پہ اختلاف کرتا ہوں. یو ہیو یور پوائنٹ آف ویو. یس میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ خان صاحب میں دیکھیں ہر پولیٹیشین میں خرابیاں بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں. خان صاحب سے شکایت یہی رہی ہے کہ کاش وہ تھوڑا دلیل سے بھی سوچتے، تھوڑا سا جو ہے وہ. آج کیا کیا اب ان کو بات تو کرنے دینا. اوکے میرے حساب سے میں لمبی بات نہیں کروں گا. آج انہوں نے ایک کڑوی گولی نکلی ہے. وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک کھیلوں گا، میں فرسٹریٹ کروں گا. ایک فارمیلٹی ہے، ایک فائل آج یہ رلاؤں گا میں نے. آج ان کو بتایا گیا جی کوئی لیگل آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. پریزیڈنٹ جو ہے وہ جا کے جس طرح آپ کو یاد ہے اسد کیسر اور انہوں نے بیہیو کیا تھا پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ، وہ جو دوسرے بھی تھے ڈپٹی اسپیکر. اگر یہ وہی رول چاہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ بھی کرے
تو اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ صاحب بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے, میرا خیال ہے کہ ان کا کافی مزاج تنگ بھی آ نہیں گئے ہے. وہ میکسیمم کہتے ہیں کہ جی سر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. اچھا کیا ہوتا, کیئر ٹیکر وہ آ جاتے, آپ کے پریزیڈنٹ آ جاتے سنجرانی صاحب, وہ کر دیتے. سو دیر واز نو وے ٹو اسٹاپ اٹ. اچھا یہ بھی ہوتا کہ جی میں فائل پہ بیٹھ جاتا ہوں, 24 دن تک 25 دن تک بیٹھو گے آپ, پھر کیا کرو گے؟ اٹ وازنٹ ورتھ اٹ. سو آپ نے جب تمام آپشنز اپنے ایگزاسٹ کر دیے تو آپ نے کہا جی چلو اب قبول کر لیتے ہیں. میں یہ دیکھنا چاہوں گا وسط صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, آج بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے اعلامیہ, عمران خان صاحب خود کوئی بیان دیں, ویلکم کریں, تو یہ جو سختی ہے نا یہ آہستہ آہستہ نرمی میں بدل سکتی ہے. چاہ رہے ہو کہ 12 گھنٹے میں ہی سب ہو جائے؟ نہیں 12 گھنٹے میں نہ ہو, بھلے وہ بعد میں کریں. میں نہیں, بالکل صحیح ہے, میں آپ کے سائڈ پر ہوں اس پرٹیکولر آج آپ میرے آج مطلب ابھی اگلے 30 سیکنڈ کے لیے ایک چیز سیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں, لیکن پتہ ہے یار بالکل صحیح ہے. اچھا اگر میں آپ کی پوائنٹ آف ویو سے اگری بھی کروں کہ ٹیکہ لگا ہے, ٹیکے کا اثر کتنی دیر تک چلے گا آپ کا خیال ہے؟ 24 گھنٹے؟ اب یار یہ تو پھر لمبی بحث ہو گئی کہ جی یہ گولی کتنے, ایک آدمی نے آپ کو آج شو کر کے دکھا دیا نا سائن آف میچورٹی, کڑوی گولی میں سے دان ہی نکلتے ہیں نا, یہ بھی تو سائن آف میچورٹی ہے یا نہیں ہے؟ چلے ٹھیک, بینیفٹ آف ڈاؤٹ, بینیفٹ ہوتا ہے. تو ایک آدمی کاش ایسا ہی ہو, ایک آدمی اگر سیکھ رہا ہے بجائے گھی شکر, ایک آدمی سیکھ رہا ہے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے آپ اس میں کیڑے نکال رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات. خان صاحب نے بہترین کام کیا. ہم سب روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, تو خان صاحب بھی سیکھ رہے ہیں, تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. تو اجازت لے لیں, اجازت لے لیں. خدا حافظ.